پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو کسی خاص مقام تک پہنچانے کے لیے اور ہماری ابدی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک ہدایت نصیب فرمائی۔ ہمیں خداوند تعالیٰ نے ایک مقابلے میں بھیجا ہے، ایک ایسا مقابلہ جس کے اندر کچھ لوگوں نے بہت زیادہ بڑے مقامات حاصل کرنے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے ایوریج رہنا ہے، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ تعالیٰ شاید کسی جگہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس میں ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مقابلے کی کتنی اہمیت کو سمجھ پائیں گے، اس کے اندر کتنی قربانیاں دے پائیں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ سب کا سب اس مقابلے اور اس امتحان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی اس پہ غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کو کیوں خلق کیا ہے، کیا خدا نے ہمیں کھلانے پلانے کے لیے خلق کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں۔ صرف اس لیے خلق کیا ہوتا تو اس دنیا کے اندر جو مخلوقات ہم سے پہلے تھیں، ظاہری طور پہ کم از کم، وہ کروڑوں سال تک زندہ رہی ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر کیلکولیشنز کرتے ہیں، اس میں انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ پرانا نہیں ہے، انسان تو بہت ہی کم ہے۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ پانی سے نکل کر جو جانور خشکی پر آیا، یہ لوگ جو سائنٹیفک کیلکولیشنز کرتے ہیں اس کے تحت اس کو 36 کروڑ سال ہو گئے، 36 کروڑ سال، 360 ملین ایئرز۔ اور انسان کو کتنے ہوئے ہیں؟ تو انسان کی کوئی نشانی، جس کو ہم لوگ انسان کہتے ہیں، انسان کی کوئی نشانی 2-2.5 لاکھ سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ بہت کوئی نشانی نکالے، مثلا غار میں کوئی تصویر نکل آئی، فلاں جگہ پہ کوئی فٹ پرنٹ نکل آیا جو سیدھے چلنے والے کا تھا، تو سیدھے چلنے والے کو بھی اگر انسان کاؤنٹ کر لیں تو 2-2.5 لاکھ سال سے پرانی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور مثلا جانور کب سے ہیں؟ جانور ہیں 36 کروڑ سال سے۔ تو اگر کھانا پینا انسان کا ہوتا تو کھانے پینے کے تو کروڑوں سال سے کھاتے تھے پیتے تھے۔ ہمارا تو جثہ اور جسم کچھ بھی نہیں ہے جو ان جانوروں کا جثہ اور جسم تھا۔ 10-10 میٹر تک کے تو بیان کرتے ہیں جانور ہوتے تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا کمال کہاں پر ہے اور اس کمال کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اصل مقابلہ تو یہاں پر ہے۔ اب اس کے لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہمارے پاس ہیں قرآن کریم کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر، انہوں نے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا ہے۔ یہ ہماری واحد ریسورسز ہیں جن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، باقی سب میں ملاوٹ ہو گئی، سب میں ملاوٹ ہے۔ مثلا جیسے شاید کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی وہ جو خالص ترین شہد ہوتا تھا جس میں سب کچھ ختم ہو چکا ہو، صرف شہد باقی رہ گیا ہو، مثلا سینکڑوں سال سے پڑا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تھی بھی تو ختم ہو چکی ہے، تو جو خالص ترین بچ گیا ہے وہ قرآن کریم ہے، اہل بیت کے کلام ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی مثلا میرے جیسا بولنے والا ہے جس کا خود نہیں پتہ کہ اس کے دماغ میں اور کیا کیا ہے، ہمارے جیسا لکھنے والا ہوگا جس کے دماغ کا نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے اندر اور کیا کیا ہے۔ کیوں؟ بالآخر انسان تو یہیں کا ہے نا، پیدا تو یہیں ہوا ہے، پلا بڑھا یہیں پر ہے، یہاں کی جو تبدیلیاں ہیں کیا اس نے اس انسان کے اوپر اثر نہیں ڈالا ہوگا؟ اسٹیل کا تھوڑی ہے تو انسان یہیں پہ رہنے والا ہے، تو اس کے جو انٹریکشنز ہوں گے اس سے اس نے کچھ سیکھ لیا ہوگا، وہ سیکھ لیا ہوگا جو شاید اہل بیت نہیں سکھانا چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک جملہ کہیں پہ لکھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد عجل فرج۔ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کے اندر علم لینے کی طاقت ہے، صبح سے شام تک جو ہم علم لے رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ مثلا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ مثلا امریکی صدر کو ان کی کانگریس امپیچ کرنے والی ہے، صحیح ہے، اس کی خدا کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ ایک آرٹیکل پڑھ لیا کہ مثلا فلاں گاڑیاں دنیا میں بن رہی ہیں، ان کی سپیڈ اتنی ہے، اس کا فیول کنزمپشن کتنا ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ تو ہمارے علم کا جو ظرف ہے وہ فضول کی چیزوں سے بہت بھرا ہوا ہے۔ یہ جو علم کا ظرف فضول کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، یہ جب اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ان فضولات سے جان بچا کے اللہ کے دین تک پہنچ جائے گا کیا؟ اس معاشرے میں رہتے ہوئے چلے گا پھرے گا، الٹی سیدھی چیزیں دیکھے گا،
شاید نامناسب لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، ابھی خطبے میں بھی آئے گا، نامناسب لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ جو نامناسب لوگ ہوں گے وہ نامناسب آئیڈیاز اس کے دماغ میں انجیکٹ کر رہے ہوں گے، جو ادھر ادھر سے سنے گا وہ سب انجیکٹ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، یہ جو اس کی علم کی کیپیسٹی ہے یہ کن چیزوں سے بھر رہی ہے؟ ان چیزوں سے، فضولیات سے۔ اس کے بعد اس کا ذہن، اس کا نفس اللہ کی تعلیمات کو صحیح پروسیس کر پائے گا؟ یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہمارے پاس کچھ عبادات ایسی رکھی جاتی ہیں جس میں تھوڑا انسان آئسولیشن میں جائے، جیسے اعتکاف رکھا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا اعتکاف کرے، تھوڑا سا آئسولیشن میں جائے تاکہ اس کا دماغ ان فضولیات سے بچ جائے، اور فضولیات سے بچنے کے بعد کنسنٹریٹ کرے خدا متعال کی طرف۔ اور اس خاطر بہت سارے ایسے اعمال و عبادات رکھے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں روزہ ہے، یہ روزہ بھی اسی طریقے سے کہ خدا متعال کہتا ہے صبح سے شام تک بھوکے رہو۔ کیوں بھوکے رہو؟ تاکہ تمہارے دماغ سے کم یہ خواہشات کا چینل تو بند ہو پہلے۔ جب یہ خواہشات کا چینل بند ہوگا تو اللہ کی نورانیت کے لیے کوئی جگہ بنے گی یہاں پہ، تو اس کے اوپر محنت کرو، پھر عبادات بھی کرو۔ تو ماہ رمضان اس لیے رکھا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ مشکل ہے، اس وقت سب کچھ مکس ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو وسیلے رہ گئے ہیں وہ پروردگار نے ظاہر اپنی ہدایت کو باقی رکھنا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت وہ قرآن کریم ہے، اہل بیت کے کلام ہے، مثلا نہج البلاغہ ہے۔ اب اس میں ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ جتنا اس میں غرق ہو کر ملاوٹوں سے اور فضولیات سے ہٹ کر جتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ کم سے کم یہ تو سمجھ میں آئے کہ اصل ہے کیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں ہماری مشکل ہوگی کہ ہم اس اصل پہ عمل نہیں کر پائیں گے، اس کے مثلا 20% پہ عمل کریں گے، 50% پہ عمل کریں گے، کم پہ زیادہ پہ، لیکن کم سے کم یہ تو پتہ چلے اصل کیا ہے۔ اور یہ آج کی دنیا میں بہت بڑا معرکہ یہی ہو گیا ہے، اصل نہیں پتہ۔ اور ایک ہماری جیسی قوم کی تو ایک اور مشکل ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پہ کام کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم پہ روزانہ کام کریں گے؟ مثلا 2 صفحے پڑھیں، 3 صفحے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پہ ہے کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو مثلا نہج البلاغہ کے اوپر تھوڑا محنت کریں، خطبوں کے اوپر کہ بھئی یہ خطبوں میں، مکتوبات میں، کلمات قصار کے اندر ہے کیا، اور پھر اس سے سیکھیں، تیسرے مرحلے میں جا کر اس پہ عمل کریں۔ تو جب یہ سب نہیں ہے تو لوگوں کے پاس کیا رہ گیا؟ لوگوں کے پاس رہ گیا میرے جیسوں کو سنیں گے۔ جب وہ ہم جیسوں کو سنیں گے تو ہم تو پہلے ہی ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم خالص ہوں گے، ہم تو خود اس معاشرے کی پیداوار ہیں، ہم تو خود یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کون سا مریخ سے آئے ہیں۔ تو جب یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے اس معاشرے نے ہم پہ اثر ڈالا ہوگا۔ شاید آپ لوگوں کے سامنے 100% وہ بولتے بھی نہیں ہوں گے جو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پہلے تو سمجھ میں آ جائے بڑی بات ہے، کہ وہ دین خالص صورت میں سمجھ میں آ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ پھر خالص دین سمجھ میں آ بھی گیا تو کون اتنی جرأت لائے گا کہ لوگوں کی گالیاں کھاتے کھائے اس خالص دین کو بول دے، کہ اگر ایک جملہ بھی بول دیا تو پتہ چلا یہ پارٹی ناراض، وہ پارٹی ناراض، وہ پارٹی ناراض، پھر اس کا بغض جھیلو، اس کا بغض جھیلو، کیوں تم نے وہ جملہ بول دیا تھا۔ تو یہ تو ہمارا سامنے ہے، بالکل یہ تو چلتا ہے یہاں پہ۔ تو کون اتنی جرأت کرے گا کہ دین بولے گا؟ تب کیا رہ گیا پھر یہاں پہ؟ اصل دین کہاں سے آئے گا؟ اصل دین کا صرف یہ ایک راستہ رہ گیا، بھائی آپ قرآن کریم پہ غور کرو، نہج البلاغہ پہ غور کرو، اللہ سے مدد مانگو، سمجھنے کی کوشش کرو، پروردگار عالم کوئی چیز سکھا دے اس پہ عمل کر لو، یہ راستہ ہے۔ اور امام نے اسی لیے خطبے کے اندر فرمایا، پہلا جملہ فرمایا اس مکتوب کے اندر، تمسک بالقرآن، قرآن سے تمسک کرو، واستنصح، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اور نصیحت حاصل کرنے کے امام نے مختلف چیپٹرز بتائے۔ اب تھوڑا سا تطبیق کرنے کے لیے امام نے فرمایا اس کے حلال کو حلال کہو، اس کے حرام کے حرام کہو، جو گزشتہ حق تمہارے سامنے بیان ہو چکا ہے اس کی تصدیق کرو۔ اور یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ تصدیق جو ہے وہ زبان کی تصدیق کافی نہیں ہے، جب امام فرماتے ہیں تصدیق کرو تو اس کا مطلب ہے عمل سے تصدیق کرو۔ تھوڑا سا تطبیق کرتے ہیں، مثلا سورہ حمد کے اوپر 2-3 حصے جو آخر کے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایسی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج یا ربی۔ مثلا ہم لوگوں کے پاس ایک اور سمجھ لیں حربہ، ذمہ داری نہ لینے کا، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بچپن سے
پرائمری اسکول سے ہم بچوں کو بتائیں گے بیٹا مغضوب وہ ہیں جن پہ غضب نازل ہوا، قوم عاد و سمود و یہ قوم ہے۔ ضالین کون ہیں؟ وہ قومیں جو گمراہ ہوئیں، یہود و نصارہ، جن کے اوپر ابھی غضب نازل نہیں ہوا۔ نہ تم ادھر ہو نہ تم ادھر ہو، تو تم کہاں پر ہو؟ تم وہ جن کا انعمت علیہم۔ معاملہ ہی ختم ہو گیا، سیف سائٹ پہ آ گیا میں، مجھے کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا اب کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جن پہ غضب نازل ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ نابود ہو چکے ہیں، یا یہ ممکن ہے کہ غضب نازل ہوا ابھی زندگی گزار رہے ہوں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے جن کے سامنے ہماری نشانیاں آ چکی ہیں، لوگوں نے ان نشانیوں کو قبول کیا، ان لوگوں نے ابھی بھی اس کو قبول نہیں کیا، ان پہ ہمارا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ تو زندہ ہیں، پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں آئیں، کچھ نے قبول کر لیا، انہوں نے نہیں قبول کر کے دیا، اللہ فرماتا ہے ان پہ میرا غضب نازل ہوا ہے۔ اچھا یہ مر گئے، سب کھپ گئے، ختم ہو گئے؟ نہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ جو غضب شدہ ہیں، زندہ ہیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ خدا متعلق اور آئے کریم میں فرماتا ہے کہ ایک قوم ہے جس کے اوپر ہم نے غضب نازل کیا ہے، تو انہیں کیا کر دیا؟ ان کو ہم نے جو کل میں نے عرض کیا بندر بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور اس قسم کی صورتوں میں ڈھال دیا۔ اچھا یہ بھی قوم غضب نازل ہوئی، تو مر گئی ہیں زندہ ہیں بھی؟ فرمایا زندہ ہیں بھی، عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ ان جانوروں کی طرح زندہ ہیں۔ یہ قومیں مغضوب ہیں لیکن زندہ ہیں۔ زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں زندہ لیکن جانوروں کی زندگی میں زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا جس طرح مثلا وہ پلید جانور ہے، نجس جانور ہے، جس کے اندر صرف خواہشات ہیں، یہ بھی صرف خواہشات کے لیے زندہ ہے۔ ان پہ غضب نازل ہوا ہے، یہ جانور بن چکے ہیں، صرف خواہشات کے لیے زندہ ہیں، ان کو انسانیت سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ یہ وحشی درندوں کی طرح زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ میری طاقت کتنی ہے، کس کو چیر دیا، کس کو پھاڑ لیا، کس کو لوٹ لیا، کس کو بھنبوڑ دیا، یہ اس کے لیے زندہ ہے۔ تو یہ کیا مغضوب قومیں سب ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں، زندہ ہیں یہ لوگ، زندہ ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے تم بچو، تم نہ بن جانا اس میں سے۔ مثلا میں کیا مغضوب میں سے ہو سکتا ہوں؟ میں جو ابھی تو بسم اللہ کہا ہے میں نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ کہنے والا مغضوب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بسم اللہ پڑھتا ہو، سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، نماز شب پڑھتا ہو اور لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، تو درندہ نہیں ہے کیا وہ؟ امام نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بھیڑیے بن جائیں گے، جو بھیڑیا نہیں ہوگا اسے یہ بھیڑیے کھا جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کافر ہوں گے؟ نہیں، ظاہر میں مسلمان ہوں گے۔ یہ جو خداوند متعال قرآن کریم میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اللہ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ وہ بنا جن کے اوپر غضب ہوا۔ یہ قومیں جو مغضوب ہیں زندہ ہیں ابھی۔ ضالین گمراہ کون ہے بھائی؟ گمراہ قرآن کریم میں دیکھ لو، خداوند متعال کس کو کہتا ہے کہ یہ بہت گمراہ ہے؟ فرمایا جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کوئی انسان نہیں ہے۔ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والے ہیں سارے کافر ہیں، سارے عیسائی ہیں، سارے یہودی ہیں، سارے مشرک ہیں، دین اسلام سے باہر ہیں۔ دین اسلام میں رہنے والا کوئی ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کر رہا۔ نہیں کر رہے ہوتے تو یہ معاشرہ یہ ہوتا، ہمارا اپنا حشر یہ ہوتا۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ مغضوب اور ضالین ہمارے اندر بھی ہیں۔ خدا کہہ رہے تم ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ لفظ میں یہ کہہ دینا کہ میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، یہ صراط المستقیم ہو گئی۔ کہنا کافی ہے، کرنا ہے، یا دل سے بھی اسی پر مطمئن رہنا ہے؟ کون سا ہے؟ اب مثلا بیان کرتے ہیں بھائی یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، استقامہ مستقیم۔ تو آپ نے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں راست قامت، کھڑا ہوا انسان سیدھا کھڑا ہو، ایک سمت کی طرف چلے اور پورے وجود کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھے، اس کو کہتے ہیں یہ مستقیم انسان ہے۔
بس مستقیم کون ہے؟ مستقیم وہ ہے جو اپنے ہدف کو طے کرتا ہے، پورے وجود کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان ہے مستقیم۔ اور جب اس راستے پہ چلتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہے صراط مستقیم، یہ وہ راستہ ہے جو پورے وجود کے ساتھ اس کے ہدف کی طرف لے کے چلتا ہے۔ اب میں صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتا ہوں صرف اپنے ہدف کے لیے کرتا ہوں یا ارے گرے کام بھی بہت کرتا رہتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے مجھے ضرورت ہے کہ میں خدا سے کہوں خدایا مجھے مستقیم بنا دے، مجھے مستقیم بنا تاکہ میں اس صراط پہ چل سکوں۔ اب آپ تصور کیجئے گا، یہ سورہ فاتحہ کی معمولی سی گہرائی ہے۔ کتنے فاتحہ پڑھنے والے ہیں جو اس بات کو سوچ رہے ہیں؟ اصل فاتحہ پڑھنے والا اس وقت جو عالم ہماری سوسائٹی کے اندر ہے سوچ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اصلا ختم ہو چکا، سوچنے سمجھنے کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب رسم و رواج رہ گئی ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے، میں کسی علاقے میں گیا، وہاں پہ بات پہ فاتحہ، اچھا ابھی ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، ایاک نعبد، لوگ پھیر کے فارغ بھی ہو بھی چکے۔ ارے بھائی 25 دفعہ فاتحہ پڑھتے ہو، ایک دفعہ بھی اتنی دیر نہیں لگاتے کہ جملہ ہی پورا ہو جائے۔ ایک دفعہ پڑھ لو، ڈھنگ سے پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھو، ڈھنگ سے پڑھو، تاکہ فاتحہ کا کوئی نتیجہ تو نکلے۔ اسی طرح ہماری نماز کے اندر جو فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بھائی قرآن سے ہمیں نصیحت لینی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، میں اپنے لیے عرض کروں کہ صبح سے شام تک میں نے جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، جتنی رکعت نمازیں پڑھنی ہیں، کم سے کم اتنی تعداد میں تو فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ان فاتحوں سے میں نے کیا نصیحت لی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو وہ جو امام فرما رہے ہیں کہ استنصح ہو، وہ پھر میرے لیے نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اس پہ محنت کریں کسی طریقے سے۔ آج تیسرا دن ہو گیا ہمیں اس کو کہتے ہوئے، تو اب تھوڑا سا میں نے اس کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی جب ہم قرآن سے نصیحت لیں گے، اور فاتحہ کی مثال اس لیے دی کہ اس سے زیادہ کامن کون سا قرآن ہوگا جو ہم اور آپ پڑھیں گے، اور تو کوئی اتنا حصہ نہیں ہوگا جس کو ہم اتنا زیادہ پڑھیں گے جتنا فاتحہ پڑھیں گے۔ تو جب اس سے نصیحت لینے پر آئیں گے تو اس طرح ہمیں اس کے اندر ٹٹولنا پڑے گا۔ پھر ہم خدا سے کہیں خدایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان میں سے نہ بنا جن کے سامنے حجت پوری ہو جاتی ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے، نہ ان سے بنا کہ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک مثال عرض کروں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، اگر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نماز شب اچھی چیز ہے اور میں نہیں پڑھ رہا، حجت پوری نہیں ہوئی میرے اوپر؟ پوری ہو گئی تھی نا، نہیں پڑھا نا، تو مغضوب کون ہے پھر؟ اس کے برابر کا غضب آئے گا، اس کے برابر کا غضب آئے گا۔ کیا غضب؟ نماز نہ پڑھنے کا، یہ نماز شب نہ پڑھنے کا۔ اچھا مجھے پتہ چل گیا نماز اول وقت پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتا، حجت پوری ہو گئی تھی؟ ہاں ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کے برابر کا غضب آئے گا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہو میرے اوپر غضب نہ آئے، یعنی جہاں خدا کی بات میں نے سن لی، سمجھ لی، اب مجھے عمل کے قابل بنا دے۔ اور ظالین وہ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، خدایا نہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جن کے سامنے بات پوری ہو جاتی ہے عمل نہیں کرتے، نہ ان لوگوں میں سے بنا جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے کن سے بنا؟ ان پہ بنا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ جب وہ انعام کرتا ہے تو میں کیا بن جاتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدایا اب جب کہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار زندگی میں نہیں بنوں گا۔ میں بما انعمت علیہ، چونکہ تو نے میرے اوپر انعام کیا اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اگر میرے اوپر انعام ہوا تو اس کا مطلب ہے میری زندگی ایسی زندگی ہو جو کبھی مجرموں کے کام نہیں آئے گی۔ خدا مجھے ظالموں سے لڑوائے گا ہمیشہ اگر میرے اوپر انعام ہوا، اور اگر یہ نہیں ہے میری زندگی ظالموں کے بھی کام آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میرا انعام پکا نہیں ہوا ہے، شاید پارشلی ہوا ہوگا لیکن مضبوط نہیں ہوا ابھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد عجل فرج۔
یا علی وتمسک بحبل القرآن، قرآن کریم کی رسی کو سے تمسک کرو، واستنصحو، اس سے نصیحت حاصل کرو، واحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال کرو اور اس کے حرام کو حرام، میں نے اس کے عمل سے کرو، وصدق بما سلف من الحق، حق میں سے جو ثابت ہو گیا اس کی تصدیق کرو، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا، ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے، خدایا جو حق ہمارے لیے آشکار ہو چکا ہے ہمیں اس حق کو اٹھانے کی طاقت دے دے۔ حق آشکار ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم میں تحمل حق نہیں ہوتا، اس حق کو برداشت نہیں کر پاتے، پتہ چل جاتا ہے دنیا پرستی غلط ہے پھر بھی دنیا پرستی میں رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے غیر خدا کے لیے توجہ دینا صحیح نہیں ہے پھر بھی اس میں پڑے رہتے ہیں۔ تو دعا نے کہا اللہم ما عرفتنا من الحق، جو تو نے حق ہمیں پہچنوا دیا ہے، معرفت دے دی ہے، اسے اٹھانے کی طاقت دے دے، وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور جو حق میں سے رہ گیا ہے ہمارے لیے اس تک ہمیں پہنچنے کی طاقت دے دے۔ یہ بھی ایک ہمبلنس ہے کہ بھائی کوئی کل حق نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کل حق نہیں، ہم سب غیر معصوم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دائماً حق کی جستجو میں رہنا واجب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی چیز غلط نہیں ہے کہ تو میں معصوم تھوڑی ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے ہمیشہ سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا ما قصرنا عنہ فبلغنا، جو حق ہم سے رہ گیا ہے ہمیں اس تک پہنچنے کی طاقت دے دے خدا۔ صدق بما سلف من الحق، حق میں سے جو گزر چکا ہے اس کی تصدیق کرو۔ قرآن کریم میں چند چیزیں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک احکام ہوتے ہیں، ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اس کے لیے امام نے فرمایا وَاعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو گزر گیا اس سے عبرت لو، لِمَا بَقِيَ مِنْهَا، اس کے لیے جو ابھی باقی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضًا، چونکہ دنیا کا بعض دوسرے بعض سے شبیہ ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، اسے سیکھو اور اپنے لیے سمجھو۔ وَآخِرُهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا، اور اس کا جو آخر ہے وہ ملحق ہے اس کے اول سے۔ وَكُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ، اس جملے کو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، ابھی چند جملات کے ذریعے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل۔ کلها حائل مفارق، ساری کی ساری دنیا رکاوٹ ہے اور جدا ہونے والی ہے۔ دنیا ساری کی ساری حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ صحیح، حائل کسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے معمولاً ہمارے یہاں کہیں گے مثلا ایک جگہ ہے، آپ مثلا علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں زنانہ مردانہ حصے کو، تو بیچ میں ایک رکاوٹ لگا دیتے ہیں، یہ حائل ہے۔ حائل دنیا کیوں حائل ہے؟ دنیا حائل ہے حقیقت کو دیکھنے میں۔ دنیا کی محبت حقیقت نہیں دیکھنے دیتی۔ حب الدنیا یعمی و یسم، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کو دیکھتا ہے پھر دنیا کے پیچھے نہیں دیکھ پاتا، یہ حائل ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں یہ خود حائل ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بدبختی بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ مفارق بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تمہارا ساتھ بھی نہیں دے گی۔ ویسے کتنی بدبختی ہے کہ خود حائل ہے، حق دیکھنے نہیں دیتی، اور ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ چلے گی، جب تم مرو گے مفارق ہے، تمہیں چھوڑ دے گی۔ تو جب تک ساتھ رہے تو حائل بنتی ہے، اور جب میں مرنے لگتا ہوں تو مفارق ہو جاتی ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اب اس دنیا سے کیا لوں؟ اب اس میں ہم لوگ پھنس گئے۔ اور میں نے عرض کیا اب شروع، ہم لوگ تو وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نقی نہیں ہیں، اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، تو ہم چونکہ دنیا داری کے بدترین دور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ 60s کے ٹائم سے کچھ اسکالرز تھے دنیا میں جو سمجھ گئے تھے کہ جس مادہ پرستی میں اب ہم پھنسے ہیں، تاریخ بشریت کبھی ایسی مادہ پرستی میں نہیں پھنسی تھی۔ 60s میں اسکالرز سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام تو خیر کب سے کہہ رہا تھا، لیکن دنیا کے بھی اسکالرز سمجھ گئے تھے 60s کے بعد سے، جو سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم لوگ اب مادہ پرستی میں پھنس گئے، اب ہم اس سے نہیں نکلیں گے۔ اب اس ٹائم سے 60 سال اور ادھر آ گئے ہم لوگ، تو اب تو میرے خیال میں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ نہ رشتے رہے، نہ ناطے رہے، نہ احترام رہا، نہ تقدس رہا۔ اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف لذات، خواہشات، مادہ پرستی۔ ہم اس برے دور کے اندر پھنس گئے۔
اب اس برے دور کے اندر کوئی ہمیں امیر المومنین کا کلام سنائے اور میں سنوں اور پڑھوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ تو دنیا داری کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے دنیا کو۔ یہ جو مکتوب ہے یہ 69 نمبر ہے، 68 نمبر شاید میں نے پہلے دن یہ کہا تھا وہ عبداللہ بن عباس کو تو نہیں، وہ عبداللہ بن عباس کو نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی کو ہے۔ 68 نمبر حضرت سلمان فارسی کو ہے، ذرا دیکھیے گا ایک دفعہ جا کر اسے، موقع نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں سلمان دنیا سے جو چیز تمہیں اچھی لگنے لگے نا اسے فوراً چھوڑ دینا۔ یا اللہ، دنیا سے جو چیز تمہیں اچھی لگنے لگے اسے فوراً چھوڑ دینا، کیوں؟ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا حائل ہے، اگر میں دنیا کی ایک چیز کو پسند کرنے بیٹھ گیا تو یہ یقیناً مجھے اندھا کرے گی۔ تو امام فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی چیز اچھی لگے نا پہلے تو دنیا سے کوئی چیز پسند نہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز اس قابل نہیں ہے جس کو تم پسند کر کے بیٹھو اور تم اس کے اوپر مرو۔ پھر اگر پسند آنے لگے، تمہاری کمزوری بننے لگے، فوراً اس کو نکال دینا۔ آیت اللہ مرشی نجفی مرنے سے کچھ دن پہلے یا مثلاً ہفتے بھر پہلے ان کے سرہانے کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے عاشق تھے، جو ہماری دنیا میں دولت کا کوئی عاشق ہوگا، شہرت کا عاشق ہوگا اور لذات کا عاشق ہوگا، تو آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے عاشق تھے۔ روزے رکھ رکھ کے کتابیں خریدتے تھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں۔ تو کچھ کتابیں تھیں ان کو اتنی پسند تھیں وہ انہوں نے کتاب خانے کو بھی ڈونیٹ نہیں کی، لائبریری کو بھی نہیں دی، باقی جو ساری کتابیں لائبریری کو دے دی تھیں۔ وہ چند کتابیں ان کو اتنی پسند تھیں وہ اپنے سرہانے رکھتے تھے ہمیشہ۔ مرنے سے ہفتے بھر پہلے تقریباً اتنا کچھ کم و بیش وہ کتابیں بھی لائبریری کو ڈونیٹ کر دیں، کہا ان کو یہاں سے اٹھا لو اور دے دو کتاب خانے کو۔ تو جو بھی ساتھ تھے ان کے فرزند تھے، کوئی بھی تھے، انہوں نے کہا آغا صاحب اب تو آپ دنیا سے جا ہی رہے ہیں، آپ چلے جائیں، ان کو یہاں رہنے دیں، آپ کے مرنے کے بعد میں دے دوں گا اس کو کتاب خانے کو۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا مرتے وقت مجھے دنیا کی کوئی بھی پسندیدہ چیز سامنے نظر آئے، اس کو بھی نکال دو۔ کیا پتہ اسی کی پسند کی وجہ سے میں پھنس جاؤں کہ میں دنیا سے کوئی چیز پسند کر کے جا رہا ہوں، اس کو بھی دے دو کہیں، مجھ سے جان چھوڑواؤ اس کی، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے تب یہ لوگ یہ بنے ہیں۔ ہم لوگ چاہ رہے ہیں اپنی نفسا نفسی کے ساتھ، جو شہرت طلبی، جو مادہ پرستی ہے، جو خواہشات کی پیروی ہے، ان سب کے ساتھ چل کر ہم بہجت بننے والے ہیں، ہم خمینی بننے والے ہیں۔ کہاں کا خواب ہے، کوئی دھوکہ ہے کیا؟ وہ تو اتنی محنت کریں تب بنے، اور ہم لوگ فضول کے کام کر کر کے اپنی زندگی کے اندر پھر بھی بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ اور نہیں بنیں گے، دیکھو نا ہم نے کیا حشر کیا اپنے قوم کا۔ اگر بچہ ہم سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بھائی قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، تو شیرازہ کیوں نہیں بکھرے گا؟ جب اتنی نفس پرستیاں کرو گے تو بچے گا کیا پھر یہاں پہ؟ میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اتنی نفس پرستیوں کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ پھر دشمن سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک میسج ڈالتا ہے، پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے جس نے ڈالا وہ خود تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اس نے بھیجا اسی لیے تھا کہ تم بھیجو۔ ایک عالم کی بات کیا چھوڑا ہے ہم نے؟ کسی کا امامہ چھوڑا ہے، کسی کا کوئی تقدس چھوڑا ہے، کوئی احترام چھوڑا ہے؟ ہر ایک کو پامال کر دیا، ہر ایک کو برباد کر دیا۔ بھائی کوئی ہدایت کے لیے کوئی تو راستہ چھوڑ دو، کوئی تو راستہ چھوڑ دو۔ نہ ممبر چھوڑا، نہ محراب چھوڑا ہے، نہ کوئی احترام چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہم نے؟ اپنے ہاتھوں خود تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اتنا تو کوئی انسان عقل و شعور سے کام لے۔ ابھی اس خطبے کے اندر آئیں گے جملے، تو ہم تو کو چھوڑ دے رہے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم یتیمی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ دشمن نے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ طے کر لیا ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی اگر قابل احترام بندہ ہے اس کو بے عزت کرنا ہے۔ انہوں نے تو لگتا ہے یہ طے کر لیا ہے، اور انسٹرومنٹ ہم خود ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے وہ تو سمجھتا ہے واجب قربتاً اللہ، اگر کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے تو بے عزتی کرنا واجب ہے۔ کیسے جواب دو گے قیامت کے دن؟ قیامت کا کوئی سوچے گا تو جواب دے گا نا، جب مرنے کا کوئی سوچے گا ہی نہیں تو جواب کہاں سے دے گا؟ اس مصیبت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جو کیا کوئی دشمن ہمیں نقصان پہنچائے گا جو ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کہاں پہنچے ہیں؟ اور اب اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا کوئی راستہ کتابوں سے حل نہیں ہوگا، یہ مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اس کا راستہ کتابیں، اس کا یہ علم کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ہے نفس کے تزکیے کا۔
علم کا معاملہ نہیں ہے کہ مثلا لوگوں کو اگر کتابیں پڑھا دو شہید مطہری کی تو وہ انسان بن جائیں گے، نہیں، وہ جب تک شہید مطہری کی کتابوں سے تزکیہ نہیں سیکھیں گے انسان نہیں بنیں گے۔ یہ شہید مطہری کی کتاب بھی اس لیے پڑھیں گے تاکہ مثلا کسی اور کو غلط ثابت کیسے کریں گے، اس میں سے 2 جملے نکالیں گے وہاں سے۔ ان سب کو جو لکھنے والے تھے، بولنے والے تھے، انہوں نے نفس کی اصلاح کے لیے لکھا تھا۔ میں شہید مطہری کی مثال کے طور پہ عرض کیا، جو سب سے زیادہ مثلا لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، یا مثلا آیت اللہ دستغیب کی کتابیں ہوتی ہیں، تو یہ کب فائدہ دیتی ہیں؟ جب انسان اپنے نفس کی تربیت کے لیے پڑھتا ہے ان کو۔ لیکن اگر کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن کریم بھی فائدہ نہیں دے گا، قرآن کریم بھی کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ امام نے فرمایا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ۔ کلھا حائل مفارق، ساری کی ساری دنیا حائل ہے، حقیقت نہیں دیکھنے دیتی، مفارق بھی ہے، چھوڑ کے بھی چلی جائے گی۔ وَعَظِّمِ اسْمِ اللَّهِ أَن تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ، فرمایا اللہ کے نام کی تعظیم کرو، حق کے سوا اس کو استعمال مت کرو۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ مثلا حارث ہمدانی اللہ کے نام کی بے عزتی کریں گے، تو امام نے کیوں کہا اللہ کے نام کی تعظیم کرو، حق کے سوا اسے کہیں استعمال نہ کرو؟ تو ہم یہاں پہ سمجھ پاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ صرف تعظیم کا مثلا اظہار نہیں ہے، صرف مثلا جب میں فرض کریں امام کا نام سنوں تو سر پہ ہاتھ رکھ لوں اور میں تھوڑا سا جھک جاؤں، یہ تعظیم جسمانی ہے۔ جو امام جو تعظیم کہہ رہے ہیں وہ صرف لفظی جسمانی نہیں ہے، امام تعظیم کہہ رہے ہیں اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرو، اللہ کے نام کی تعظیم کرو، حق کے سوا اسے استعمال نہ کرو۔ ایسی مثال عرض کر رہا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے احترام لینا ہو اور لوگ دیندار ہوں تو کیا دکھا کے احترام لوں گا؟ بے دینی یا دینداری؟ دینداروں کے درمیان بیٹھوں گا، مجھے احترام لینا ہے تو کیا دکھاؤں گا؟ دینداری دکھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ میں نے اللہ کا نام استعمال کیا کس چیز کے اندر؟ اپنی خواہشات کے لیے۔ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا نام استعمال کرو صرف حق کے لیے، خدا کو کرو، خدا کے لیے کرو۔ تو خدا کا نام استعمال کر کے برج بناتے ہوئے اپنی دنیا تک پہنچنے کے لیے یہ مت کرو، ورنہ خدا کے نام کا یہ تعظیم نہیں ہوگی، یہ خدا کے نام کی بے احترامی ہو جائے گی، اس پہ سزا دے گا۔ دیکھیے مثال دیتا ہوں، اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں آسان ہو جائے۔ میں نے مجلس پڑھوں اس لیے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، مجلس پڑھوں چونکہ مجھے شہرت لینی ہے، مجلس پڑھوں چونکہ مجھے معاشرے میں طاقت چاہیے، تو میں نے کس کا نام استعمال کیا؟ کیا کرنے کے لیے؟ امام حسین کا نام استعمال کیا سلام اللہ علیہ، اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ یہ احترام ہے امام حسین ہے، یہ تعظیم ہے امام حسین کی؟ تو بے احترامی کی میں نے، اس کی تو مجھے انعام کیا ملے؟ سزا ملے گی پھر کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ سید الشہداء کے مقدس لہو کو استعمال کیا اپنی دنیا بنانے کے لیے، الٹی سزا ملنی چاہیے مجھے تو۔ ہاں اس بیچ میں کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ سید الشہداء کے غم میں روئیں گے، اگر وہ خالص ہوئے خدا ان کو ثواب دے گا، لیکن مجھے کیا کرے گا؟ مجھ سے میری بری نیت کی وجہ سے حساب لے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ دوسرے لوگوں کو ثواب مل جائے گا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایک آدمی بدنیت ہوتا ہے، وہ دوسرے کو بدنیتی سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری طور پہ نقصان ہو بھی جاتا ہے لیکن سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دی، خوش نیتی سے ڈالا تھا یا بدنیتی سے ڈالا تھا؟ بدنیتی سے ڈالا تھا۔ وہ جناب علی کہاں کہاں مصیبتیں جھیلتے 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 یوسف بن گئے۔ جتنے لوگ انوالو تھے سب بدنیت تھے، ایک وہ اور ایک ان کے والد، وہ خوش نیت تھے، باقی سب بدنیت تھے۔ ان بدنیتوں کی بدنیتی کے باوجود حضرت یوسف بن گئے۔ یہ تو ہوتا ہے، تو تاریخ میں بہت دفعہ ہوا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے یہ سیکھو تم، بدنیتیوں کی بدنیتی حتیٰ ظاہری نقصان بھی پہنچا گئی۔ حضرت یوسف پٹے بیچارے بھائیوں کے ہاتھوں، زخمی ہوئے، کنویں میں گرے، پتہ نہیں کب تک پڑے رہے، اٹھائے گئے، بیچے گئے، بازاروں میں گئے، درباروں میں نوکری کی، زندان میں پڑے رہے، سب کچھ بدنیتی کا نتیجہ تھا۔ ان بدنیتیوں نے نقصان بھی تو پہنچایا بیچارے کو اتنے سال تک۔ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ یوسف ہو گئے۔
سید الشہداء کے ساتھ جتنے لوگوں نے جو کچھ کیا یہ خوش نیتی تھی؟ بدترین بدنیتی تھی، بدترین ظلم کر دیے. اینڈ کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. ظاہری طور پہ تو نقصان ہو رہا تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ تعالیٰ. سید الشہداء مقام بن گیا. تو خدا کہہ رہا ہے اس سے سیکھو، تم اپنی نیت کو صحیح رکھو. بدنیتوں کی بدنیتی تمہیں نقصان ظاہری طور پہ تو پہنچائے گی. خدا نے قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، یہ تمہیں کچھ نہ کر سکیں گے سوائے اذیت کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. تھوڑی سی اذیت دیں گے بس. یہ اذیت برداشت کر لو، باقی تو سب خدا ہے، باقی خدا سب سنبھال لے گا. اور یہ اذیت بھی دلواتا ہے امتحان کے لیے، کہ جس کو جس جگہ پہنچنا ہے اس کا امتحان دیے بغیر نہیں ہوگا، امتحان تو دینا پڑے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سارے امتحانات دیے، پھر بعد میں خدا متعال نے ان کے ہاتھوں جو برکتیں جاری کروائی ہیں وہ ہم سب نے دیکھ لی. لیکن صرف ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، مجھے کوئی میرا بھائی تھپڑ مار دے نا، میں اسی وقت اس کے لیے 50 بددعائیں دوں گا کہ اس کو خدا یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. اس پہ صبر نہیں کر پاؤں گا کہ خدا سنبھال لے گا، میں نہیں صبر کر پاؤں گا. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جب وہ سارے بھائی سب کچھ کر چکے، ساری مصیبتیں جھیلنے کے بعد جب وہ سامنے آئے تو حضرت یوسف نے اتنا بھی نہیں کہا تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں توکل. یہ ہے توکل کہ کوئی خدا پہ توکل کرے اور سب جھیل لے، پھر وہ بنتا ہے بڑا انسان. ہم میں اتنے دم نہیں ہے، ہم نے عقیدوں پہ کام نہیں کیا، ہم نے آخرت کے اوپر محنت نہیں کی. امام کا بھی فرمان آئے گا، اس میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وَأَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَسِيقٍ. 3 جملے موت کے بارے میں، اور ایک جملہ اسی مکتوب کے آخر میں موت کے بارے میں. میں اس کو بھی یہیں پہ لے آتا ہوں تاکہ اس کو ہم یہیں پہ بات کر لیں. بہت خوبصورت کلام ہے، اس کو تفصیل سے عرض کرنا ہوگا انشاءاللہ. اکثر ذکر الموت، موت کا ذکر کثرت سے کرو، موت کا ذکر کثرت سے کرو. وما بعد الموت، اور جو موت کے بعد آنا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرو. صحیح ہے، موت کا ذکر کثرت سے کرو. وما بعد الموت، اور جو موت کے بعد آنا ہے نا اس کا ذکر بھی کثرت سے کرو. اچھا، اور ولا تتمنى الموت الا بشرط وثیق. لیکن دیکھو موت کی خدا سے اس وقت تک آرزو نہ کرنا جب تک شرط پوری نہ ہو جائے. نہیں کہنا خدا مجھے مار دے، کیوں؟ پہلے شرط پوری کرنے کا یقین کر لو. شرط پوری ہو جائے پھر خدا سے کہو خدا موت دے دے. پہلے شرط پوری ہونے کا یقین کرو. اس پہ ابھی بات ہونی چاہیے نا کہ بھئی وہ شرط کیا ہے. آخری خطبے میں امام نے موت کا ایک اور دفعہ ذکر کیا ہے، اور وہ منیمم اسٹینڈرڈ بتایا ہے. یہ تو بہت آگے کی بات ہو گئی. کم از کم کیا فرمایا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وَإِيَّاكَ أَن يَنزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَابِقٌ مِّن رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا. اے حارث، ایسا نہ ہو کہ موت تم تک پہنچے اور تم خدا کے بھاگے ہوئے غلام ہو. خدا کے بھاگے ہوئے غلام نہیں بننا. ایسا نہ ہو کہ موت تم تک آئے. عابق کہتے تھے اس غلام کو جو اپنے مالک سے بھاگ چکا ہو، مالک کی قید سے بھاگ گیا اور وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ وہ کسی اور کا غلام ہے. تو فرمایا تم ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آئے اور تم اللہ کے فراری، جس کو ہم لوگ فرار کرنے والا، فرار کیے ہوئے بھاگے ہوئے غلام بنے ہوئے ہو. اور تم بھاگ کے کہاں گئے ہو؟ طلب دنیا، دنیا طلب کرنے کے لیے گئے ہو. اس کا مطلب ہے کیا فرما رہے ہیں امام؟ یہ ہو گیا منیمم. منیمم کیا ہے؟ منیمم یہ ہے کہ یہ تو قطعاً نہ کرنا. وہ کیا؟ جب میرے اوپر موت آئے تو میرا اللہ سے ایسا تعلق ہے جیسے بھاگے ہوئے کا اپنے مالک سے. یعنی کیا مطلب؟ اچھا، جو غلام بھاگا ہوا ہے اپنے مالک سے، وہ اپنے مالک کا شکل دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اپنے مالک کی طاقت کے اندر آنا چاہتا ہے؟ وہ تو اس سے بھاگا ہوا ہے. تو وہ اس کو کہیں پتہ بھی چل جائے نا کہ مالک کا رشتہ دار وہاں رہتا ہے، وہاں سے بھاگے گا.
اسے پتہ چل جائے مالک یہاں نزدیک آیا، یہاں سے بھاگے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے مالک مجھے پکڑے گا کہ تم بھاگے کیوں تھے. بعض لوگ طلب دنیا میں اتنی دور چلے گئے کہ اب ان کے سامنے جب ملک الموت آ کے کہتا ہے نا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لو، میں تو پکڑا گیا، جس سے میں بھاگ رہا تھا اس نے مجھے پکڑ لیا. فرمایا یہ نہیں کرنا تم. اور یہ لکھ دیا طلب دنیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی زندگی کا مقصد طلب دنیا بنائے گا نا تو اسے موت اتنی بری لگے گی. کتنی بری لگے گی؟ جیسے بھاگے ہوئے غلام کو اپنا مالک برا لگتا ہے، نام سے بھی بھاگتا ہے. پھر یہ قطعاً موت کو پسند نہیں کرے گا، یہ موت سے لرزے گا کہ موت کہیں میرے نزدیک نہ آ جائے. اچھا کیا بھاگ سکے گا؟ کہاں جائے گا؟ موت سے کہاں فرار ہے؟ کوئی فرار نہیں ہے. تو امام فرما رہے ہیں یہ تو منیمم ہے. تم اتنے بدبخت نہ بن جانا کہ طلب دنیا کے اندر ایسے بھاگ جاؤ اللہ سے جیسے کوئی فراری اپنے مالک سے بھاگتا ہے، کہ وہ اپنے مالک کی طرف تصور کرنے سے بھاگتا ہے کہ کہیں مجھے اس کی طرف واپس نہ جانا پڑ جائے. یہ تو تم ہرگز نہ کرنا. اور تم کیا کرنا؟ فرمائے اکثر من ذکر الموت وما بعد الموت. موت کو اکثر یاد کرنا اور موت کے بعد کو بھی یاد کرنا. لیکن اب اوپر والی بات ہو رہی ہے، لیکن تم یہ خدا سے نہیں کہنا کہ خدایا مجھے موت دے دے. کب تک نہیں کہنا؟ جب تک شرط پوری نہ ہو جائے. وہ شرط وثیق. وثیق کہتے ہیں آپ کوئی ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں جس کو توڑا نہ جا سکے، اس کو وثیق کہتے ہیں. مثلا میں نے کسی کے ساتھ ایسی ایک بات کی جس کو ہم لوگ ٹرمز میں ایگریمنٹس کی ٹرم میں کہتے ہیں ایم او یو. ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، ایک ٹرم میں ایسے سائن ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے اوپر سائن ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. ایگریمنٹ ہے؟ نہیں ایگریمنٹ نہیں ہے. امام کہہ رہے نہیں، اس کے اوپر نہیں موت کی آرزو کرنا. جب موت کی آرزو کرنے لگو تو پہلے شرط وثیق پہ پہنچ جانا کہ تمہارا ایک سالڈ ایگریمنٹ ہو چکا ہو. اچھا وہ سالڈ ایگریمنٹ کیا ہے؟ اور میں موت کو کیسے یاد کروں؟ وقت بہت کم ہے. اگر کسی کو موت کو سمجھنا ہے تو ہمیں دو باتیں تو پہلے یہاں پہ تذکرے کے طور پہ کہہ دینی چاہیے. ایک بات، وقت بہت کم ہے، پہلے تو درود بھجوائیں تاکہ طاقت ملے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی محمد آل محمد وعجل فرج یا رب. خطبہ نمبر ہے مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترتیب میں 147 نمبر 147 147 نمبر. تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں آپ نے یہ خطبہ کبھی ممبر سے نہیں سنا ہوگا، تقریباً یقین سے. اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں کہاں مجلسوں میں گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. صحیح، جا کے پڑھ لیجیے گا، میں بھی نہیں سناؤں گا. میں آپ کی سنت خراب نہیں کروں گا. نہ سنانے کی سنت پڑ گئی ہے نا، اس کو میں خراب نہیں کروں گا، لیکن اس کو جا کے پڑھ لیجیے گا. یہ بہت عجیب خطبہ ہے. اس میں امام نے موت کے بارے میں ایک جملہ کہا کتنا عرصہ ہے کہ میں موت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن خدا نے اس کو راز رکھا ہوا ہے، نہیں معلوم موت کیا ہے. یہ امام کا جملہ ہے 147 نمبر مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں، جا کے دیکھیے گا کیا ہے. اس کا مطلب ہے موت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے موت کیا ہے. اگر کوئی واقعاً یہ جاننا چاہے یہ موت ہے کیا، ایسا ہم لوگ جسمانی موت کو نہیں سمجھ سکے. اگر موت کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا حیات کیا ہے، چونکہ حیات کے بعد موت ہے. موت ویسے تو خدا نے متعال نے سورہ ملک کے اندر پہلے موت کا تذکرہ ہے، الذی خلق الموت والحیات. لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ موت بے نفس ہی کوئی چیز نہیں ہے، موت عدم ہے، کسی چیز کا نہ ہونا موت ہے. تو کوئی زندہ ہوگا تو اسے موت آئے گی، زندہ ہی نہ ہوا تو موت کہاں سے آئے گی؟ مثلا کوئی اس لکڑی کو کہے گا کہ یہ اندھی ہے، جو دیکھنے والا ہوگا تو اسے کوئی کہے گا نا کہ اندھا ہے، دیکھنے والا ہی نہیں ہے تو اسے اندھا کون کیا کہے گا؟ اس لکڑی کو تھوڑی کوئی کہے گا کہ یہ اندھی ہے، کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو موت وہاں آتی ہے جہاں حیات ہو. تو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا یہ حیات کتنی قسم کی ہوتی ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ موت کتنی قسم کی ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی چلتا پھرتا میت ہو؟ چلتا پھرتا میت، ہاں ہو سکتا ہے.
آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک جملہ کہا تھا، غضب کا جملہ واقعا، کہا انہوں نے کہ بہت سارے گھر زندوں کے گھر ہیں لیکن خاندانوں کے قبرستان ہیں، یہاں مردے جی رہے ہیں، مردے جی رہے ہیں، مردے چل رہے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ سب کے سب نفس پرست ہیں، باپ سے لے کے اولاد تک سب نفس پرست ہیں، سب مردے ہیں، اندھے جی رہے ہیں، مردے جی رہے ہیں۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ خاندانوں کے قبرستان ہیں۔ بدبختی انسان کو یہی پتہ نہ چلے کہ زندگی کیا ہے، اور گزارتا چلا جائے اور مرنے لگے تو اچانک اس کو پتہ چلے کہ بھائی میں تو ابھی زندہ ہی نہیں ہوا، میں تو حیوانی زندگی گزار کے مر گیا، جو انسان کی زندگی تھی وہ تو مجھے ملی ہی نہیں ابھی۔ خدا کس طرح سے اس مشکل سے نکالے انسان کو۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کو خطبہ نمبر 147 ضرور دیکھیے گا۔ امام نے فرمایا کہ یہ موت راز ہے اور خدا نے اس کو راز رکھا ہوا ہے۔ اس خطبے کے بالکل آخر میں جا کر امام نے ایک اور جملہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انتہائی نفیس، انتہائی بلند۔ فرمایا میں تمہارے درمیان چلا جاؤں گا اور جب میری جگہ خالی ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا میں کون تھا۔ کہا میں چلا جاؤں گا اور جب میں چلا جاؤں گا نا پھر تم کو پتہ چلے گا کہ میں کون تھا، پھر تمہیں میری جگہ سمجھ میں آئے گی۔ تو اس خطبے کو ضرور دیکھیے گا۔ مجھے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ ہم نے خطبہ کیوں مشہور نہیں کیا، لوگوں کے سامنے لائے نہیں زیادہ ہم لوگ۔ اس میں ایک جملہ ایک بہت ہی خطرناک ہے، اس وجہ سے نہیں لائے، شاید آپ جا کے پڑھ لیجیے گا۔ تو موت کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم۔ امام فرما رہے ہیں یہ ایک راز ہے، خدا نے اس کو راز رکھا ہے۔ لیکن ایک جملہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اللہ یتوفی الانفس، خدا نفس کو لے لیتا ہے، صحیح۔ یہ توفی کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس میں اس کو بھی دوسروں نے بیان کیا، میرا نہیں ہے یہ، میں نے کسی سے سیکھا ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ ایک گلاس میں آپ پانی بھریں، پورا پانی بھر دیں، ایسا کہ ایک قطرہ بھی ڈالیں تو گر جائے گا، صحیح ہے۔ اچھا، جیسے یہ گلاس بھرا ہوا ہے، اب اگر کوئی گلاس کو پورا خالی کر دے، جیسے ابھی بھرا ہوا تھا نا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ ایک قطرہ بھی ڈالیں تو باہر گرے گا، اب کوئی ایسا خالی کرے کہ ایک قطرہ بھی نہ چھوڑے، اس کو کہتے ہیں توفی، بالکل ختم کر دیا۔ خدا فرماتا ہے میں یہ کروں گا تمہارے ساتھ موت کے وقت، سب کچھ لے لوں گا، سب کچھ لے لوں گا۔ کیا مطلب؟ جتنا تم نے اچھا کیا تھا نا وہ تمہاری روح کے ساتھ جائے گا، جتنا تم نے برا کیا تھا وہ تمہاری روح کے ساتھ جائے گا، یہاں تمہارا صرف جسم پڑا رہ جائے گا، باقی سب میں لے جاؤں گا۔ خدا سب کچھ لے لے گا، یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ یہ جو امام نے کہا تھا نا یہ مفارق ہے، یہ دنیا مفارق ہے، اس لیے فرمایا تھا۔ کیوں؟ خدا توفی کرتا ہے، خدا کچھ چھوڑتا ہی نہیں کہ تم دنیا سے کچھ لے پاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا یہاں۔ اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں سے چھین لیے جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے، اور یہاں کے لیے ہم مر رہے ہیں، اور جہاں جائیں گے وہاں کے لیے نہیں مر رہے، تو اس لیے امام فرما رہے تم موت کو بہت یاد کرو۔ اور امام نے اسی لیے خاص تاکید کے ساتھ فرمایا موت کو بھی یاد کرو، وما بعد الموت، موت کے بعد کو یاد کرو۔ اگر موت کے بعد کو یاد نہ کرو نا تو موت سینوں کو پھاڑ دے گی، زندہ نہیں بچیں گے کوئی، اگر موت کے بعد کو یاد نہ کریں گے۔ موت کو بعد کو یاد کریں گے، موت اچھی لگے گی، اچھی لگے گی، اب صحیح ہے۔ اگر موت کے بعد نہیں ہوتا نا سینے پھٹ جائیں گے، پھر موت کو دیکھے گا تو مر جائے گا وہ، بالکل ہی ویسے ہی مر جائے گا۔ لیکن جب موت کے بعد کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، اللہ مجھے اپنے پاس لے رہا ہے، تو کہتا ہے اوہ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، میں جو غربت کا مارا تھا، فراق کا مارا تھا، اب اس جگہ جاؤں گا جہاں مجھے جانا چاہیے۔ میں تو یہاں مفارق پڑا تھا، یہاں میں غربت میں پڑا تھا، اب میں یہاں سے مروں گا انشاءاللہ ایک اچھی جگہ پہنچ جاؤں گا، الحمدللہ۔ تو فرمایا موت کو یاد کرو، ما بعد الموت کو یاد کرو۔ ما بعد الموت میں بڑی گہرائی ہو گئی، کیوں؟ موت تو لمحہ ہے، ما بعد الموت کتنا ہے؟ خالدین فیہا ہے۔ تو ما بعد الموت ان تین الفاظ میں خلود کی زندگی کی داستان ہے،
بہت لمبی داستان ہو گئی. پھر برزخ بھی ہے، محشر بھی ہے، صراط بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. کتنی لمبی ہے. اور یہ لاکھوں سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاکھوں سال نہیں ہے، بہت لمبی کہانی ہو جائے گی یہ. تو امام نے فرمایا موت کو یاد کرو، ماں بعد الموت کو یاد کرو. تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ اس کو سوچو ماں بعد الموت کیا ہونے والا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے یہاں کیا ہو جانا چاہیے. اورینٹیشن کلیئر ہو. ملک الموت آئے سامنے، کہانی پتاؤ یہ کرے گا، میں نے یہ کہنا ہے، بالکل پکچر کلیئر. ملک الموت سامنے آئے، صاف صاف بات کرو، میں نے یہ کیا ہے، میں اس طرح تیار ہوں، بسم اللہ جاؤ، اتنی آسانی کے ساتھ. اور اگر چین چین کی، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے ابھی وہ کرنا ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے عابق ہے، یہ فراری بندہ ہے. امام نے فرمایا فراری بندے نہیں بننا. اگر تم نے یہ کہا مجھے فلاں پسند ہے، اس کا کیا ہوگا، میرا دل تو اس میں اٹکا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا، اور کہنے کا بھی نہیں ہے، وہ تو خود ہی دل کو جھانک لے گا اندر کہ تمہارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے، تو پھر آپ ہو گئے، میں ہو گیا فراری، عابق. امام نے فرمایا عابق نہیں بننا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو دنیا کی کسی چیز سے دل مت لگانا، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. اولاد کی بہتری چاہو، مرو اولاد کے لیے کہ اچھی ہو جائے، لیکن اتنا دل نہیں لگاؤ کہ موت میں رکاوٹ بنے. مرے تو بس صحیح ہے، ختم ہو گیا معاملہ، پھر پلین اٹھ جاؤ پھر فوراً. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدایا ہمیں اس دھوکے کی دنیا سے تیزی سے اٹھنا نصیب کر دے. رک رک کے نہ اٹھیں، تیزی سے اٹھیں. یوں جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے، آدھا بیٹھا ہوتا ہے، آدھا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اسٹینڈ اپ، ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ خدایا ہمیں ایسا تیزی سے اٹھنا نصیب کر دے. تجافی کا مطلب ہوتا ہے اندر سے خالی، یعنی دنیا کی کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی، جیسے ہی ملک الموت نے کہا اٹھنے کا ٹائم آیا، میں نے کہا بسم اللہ چلو، معاملہ ختم ہو گیا. اسٹینڈرڈ بناؤ. صرف ایک چیز ہے جو موت سے روکے، وہ کیا ہے؟ شرط وثیق. وہ جو امام نے کہا موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. اب آپ کثرت خود سوچنا، کثرت کسے کہتے ہیں؟ اور یہ سوچنا یہ جو ہم ایک دن میں ایک دفعہ موت کو یاد کر لیں، یہ کافی ہے کیا؟ یہ کثرت ہے؟ وما بعد الموت الا بشرط وثیق. ایک شرط ہو بس مضبوط، وہ تمہیں موت کی آرزو سے روک لے. شرط پہلے حاصل کر لو. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ چھوٹا سا دل میں آ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. اتنے خدا نما بن جاؤ کہ خدا تمہیں دیکھ کے غیریت نہ کرے. اتنے خدا جیسے بن جاؤ کہ خدا دیکھ کے کہے میرا بندہ ہے یہ، غیر کا نہیں ہے یہ. کیا مطلب اس کا؟ خدا رحیم ہے اور میں رحیم نہ ہوا، خدا غفور ہے اور میں غفور نہ ہوا، اور خدا عادل ہے اور میں عادل نہ ہوا، تو خدا مجھے دیکھ کے اپنائیت دکھائے گا یا غیریت دکھائے گا؟ یہ شرط وثیق ہے. اتنے خدا جیسے بن جاؤ کہ خدا دیکھ کر اپنائیت دکھائے، کہے میرا ہے یہ، غیر کا نہیں ہے، میرا ہے یہ. ہم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہوگا؟ اتنا خدا کا رنگ میرے اور آپ کے اوپر آ چکا ہو کہ جب ملک الموت آئے تو دیکھتے ہی کہے یہ ہے اللہ کا، اللہ کا بندہ ہے. اور خدا جب دیکھے تو کہے یہ میرا ہی ہے، غیر کا نہیں ہے یہ. وہ برا وقت ہوگا جب ہم خدا کی طرف جائیں، شرط پوری نہ ہوئی ہو، اور خدا اور اس کے فرشتے دیکھ دیکھ کر کہیں اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے یہ. پھر غربت شروع ہو گئی. اور اگر خدا کے ہوئے تو اپنائیت شروع ہو گئی. پھر خدا احسان دکھائے گا، پھر خدا نعمتیں دکھائے گا جس کا ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا ہوگا وہ. اور کل کہانی یہی ہے، باقی سب دھوکہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، میرا دل اندر سے دکھ رہا ہے کہ میں خود دھوکے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو سید الشہداء کا شبیہ ممبر ہے نا، یہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے. اگر ہم صحیح نیت سے اس کے اوپر بیٹھیں، اور آپ اور میں صحیح نیت سے اس فرش عزا پہ بیٹھیں نا، یہ ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے بنا ہے. نہ یہ لکڑی کا ہے، نہ یہ کپڑے کا ہے.
ایک جملے میں کہوں گا سب خون حسین، سب خون حسین، امام حسین کا خون ہے۔ اگر ہم اس کی قدر سمجھ لیں کہ اس میں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہمیں کہاں پہنچا سکتا ہے، سب خون حسین۔ امام حسین کی رحمتیں برس رہی ہیں ان کے لیے جن کے دل امام حسین کے لیے کھل گئے، رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے دل کو امام حسین کے لیے کھول دیں۔ مشکل تو ہے، آسان نہیں ہوگا، یہ مشکل تو یقیناً ہوگا۔ اگر سید الشہداء نے کربلا بنائی تھی اور بالآخر آسانی سے تو نہیں بنائی تھی، سختیوں میں بنائی تھی۔ سید الشہداء نے علی اکبر کو قربان کیا تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ سید الشہداء نے علی اصغر کو قربان کیا تھا، یہ بھی آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ لیکن عزیزوں، سب کو سننے کے بعد انسان آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، سید الشہداء نے بی بی زینب کو قافلے کا سردار بنایا۔ باقی سب اس کے مقابلے میں بہت آسان تھا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت اتنی سخت تھی، سید الشہداء قبر علی اصغر کے اوپر دامن جھاڑ کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ علی اکبر السلام اللہ علیہ کی شہادت اتنی سخت تھی کہ حضرت علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ وہ علی الدنیا بعدک العفا، خاک اس دنیا کے اوپر۔ لیکن عزیزوں کتنا سخت تھا امام حسین کے لیے اپنی بہن کو الوداع کرنا۔ اگر بچے، اگر کسی کے دل کے غم کو سمجھنا ہو نا تو ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہم کسی کے دل کے اندر جا کر دیکھیں غم کیا ہوا۔ تو کسی کے غم کو سمجھنا نا تو اس کی ماں سے پوچھو کیا غم آیا۔ اور بی بی سیدہ نے کربلا کا غم بتایا اس وقت جب میرا بیٹا الوداع کرنے آیا۔ کیوں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے کربلا کے سارے مقامات میں سب سے زیادہ غمگین وہ وقت بتایا جب امام حسین بی بی سے الوداع کرنے آئے؟ کیوں؟ ماں کو پتا ہے بیٹے کے دل میں کیا گزر رہی ہے، ماں کو پتا ہے بیٹی کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس موقع کو بیان کیا جب سید الشہداء آخری الوداع کہنے آئے، سارے یتیم بچے جمع ہو گئے اور امام حسین سے کہتے تھے کہ یا امام کس کے ساتھ ہمیں چھوڑتا ہے؟ امام تو یتیموں کے وارث ہے، امام تو یتیموں کے چاہنے والے ہیں، تمام یتیموں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اب ایک روایت بیان کرتے ہیں، نہیں معلوم کتنی مستند ہے لیکن پڑھا کرتے ہیں کہ سید الشہداء کی چھوٹی صاحبزادی نزدیک آئی اور انہوں نے امام سے کہا کہ بابا ایک دفعہ اور گلے لگا لو۔ نہیں معلوم کتنی سند ہے لیکن سند نہ بھی ہو تو یقین تو آتا ہے کہ حسین کے بچے اپنے باپ کو آخری دفعہ الوداع کرنا چاہتے ہوں گے۔ نہیں معلوم یہ خواہش تھی یا کیا تھا کہ خدا نے بچی کو حسین کے سینے تک پہنچا ہی دیا۔ اور بی بی زینب بھی پوچھنے لگی کہ بچی تو نے اس لاشے کو کیسے پہچانا؟ نہ اس میں سر ہے نہ اس میں لباس ہے، کہا میں یہاں سے گزر رہی تھی، لاشے میں سے آواز آئی اے میری بچی میرے پاس آ۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔